ہندوستان میں چند فرقہ پرست عناصر اکثریتی اور اقلیتی فرقوں میں منافرت کا ماحول پیدا کرتے ہوئے اقلیتوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کے صف اول کے شہری نہیں ہیں بلکہ مہاجر یا اس ملک کے لیے بوجھ ہیں۔ آزادی کے وقت مسلمانوں کے پاس متبادل کے طور پر پاکستان ہونے کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو ترجیح دی۔ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں حیدرآباد سے عبدالحمید شوکت کی یہ رپورٹ۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں، علماء اکرام اور مسلم قائدین کا تاریخ ساز رول رہا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی ہیں وہ کسی دوسری قوموں سے کم نہیں ہے، لیکن مناسب قیادت کے فقدان کی وجہ سے ان قربانیوں کو تاریخ کے گلیاروں میں کہیں فراموش کر دیا گیا ہے اور آزادی کی تحریک میں دیگر قوموں کے کارنامے روشن ہو گئے۔ ہندوستان کے لیے آزادی کی ابتدا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے دلیر اور مجاہدانہ کارناموں سے ہوئی جس کی مثال ہندوستان کا کوئی اور دوسرا راجا یا مہاراجا پیش نہ کر سکا۔ یہ اور بات ہے کہ جمہوریت کے نام پر اور جمہوریت کی دہائی دے کر اکثریتی طبقے نے حکومت سنبھال لی اور مسلم مجاہدین آزادی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ بعض حالات میں تو تاریخ کو جھٹلاتے ہوئے فرضی قصے اور کہانیوں کے ذریعے چند غیر معروف کرداروں کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہزاروں علماء اکرام کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا دی اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں بھونا گیا، لیکن ان میں سے چند کو ہی تاریخ کے پنوں میں جگہ ملی، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، خان عبدالغفار خان، اشفاق اللہ خان اور چند ایک شامل ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی شاید اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ کانگریس پارٹی کا حصہ تھے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے کی تھی، جس کے لیے انہیں گرفتار کر کے برما کی رنگون جیل میں قید رکھا گیا؟ نہ صرف یہ بلکہ انگریزوں سے مفاہمت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے 2 بیٹوں کے سر کاٹ کر ناشتے میں پیش کیے گئے۔ بالآخر آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے وہ رنگون کی جیل میں انتقال کر گئے اور وہیں انہیں دفنایا گیا۔ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے احساسات کو اس شعر میں بیان کیا تھا: کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئی یار میں۔ ان حالات میں مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے بھلائے گئے ہیروؤں کو ان کا اصل مقام دلائیں۔ اس سلسلے میں تحریک آزادی کے واقعات کو سلسلہ وار شکل میں اجاگر کرتے ہوئے شعور بیداری پروگرامز منعقد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں چند بنیاد پرست عناصر نے مسلمانوں کی تاریخ ساز کارناموں کو تاریخ سے حذف کر دیا ہے اور اب مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے منصوبہ بند سازش کی جا رہی ہے۔ اسی منصوبے کے تحت آج مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے تحریک آزادی میں کچھ خاص رول نہیں نبھایا اور ہندوستان کو آزادی صرف اکثریتی طبقے کی قربانیوں سے ملی، جبکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کی بے دریغ قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ لیکن آج انہی مسلمانوں کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتے ہوئے ان پر ملک چھوڑنے کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب جب چمن کو ضرورت تھی تو خون ہم نے دیا، عارضی مالی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ مسلم مخالف سرگرمیوں میں ملوث عناصر شاید اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ ہندوستان کے بٹوارے کے موقع پر انہی مسلمانوں نے نقل مکانی کرنے کے بجائے ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ مسلمانوں نے پاکستان کی شکل میں دستیاب متبادل اختیار کو رد کرتے ہوئے ہندوستان کا انتخاب کر کے مادر وطن سے محبت کا ناقابل تردید ثبوت دیا، جبکہ اکثریتی طبقے کے افراد کو ایسا کوئی موقع حاصل نہیں تھا اور وہ ہندوستان میں ہی رہنے پر مجبور تھے۔ مسلمانوں کی اسی حب الوطنی کا نتیجہ ہے کہ جب کبھی ملک پر آفت آئی تو مسلمان بھی پیش پیش رہے۔ حکمرانوں کی کوتاہ ذہنی کی وجہ سے فوج اور دیگر اداروں میں مسلمانوں کا داخلہ انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان اداروں میں مسلمانوں کا تناسب کم ہونے کے باوجود ملک کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش رہی ہیں، جن کی مثالیں حوالدار عبدالحمید اور دیگر شہیدوں نے پیش کی۔ ملک میں تنفر کا ماحول پیدا کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ ملک کی ترقی آپسی بھائی چارگی میں ہے، اور اگر آپ کسی فرقے یا مذہب کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کا عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی شہری کی حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں موقع فراہم کرتے ہوئے ملک عزیز کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ تو آج بھی ملت اسلامیہ میں ایسے کئی نوجوان ملک کے لیے شہادت پیش کرنے کے لیے آگے آنے کو تیار ہیں، تاکہ چند ایک کے نام نہیں بلکہ مسلمانوں کے نام بھی شہداء کی فہرست میں خاطر خواہ تعداد میں موجود رہیں۔ اس ملک میں کسی ایک فرد کی شہادت کو پوری قوم کے کارنامے کے طور پر جب قبول نہیں کیا جاتا تو کسی ایک فرد کی غلطی کو پوری قوم سے منسوب کرنا کس حد تک واجبی ہے؟ ان حالات میں ابنائے وطن کو مشورہ ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے ایسے اقدامات نہ کریں جن سے کسی فرقے میں تنہا ہو جانے کا احساس پیدا ہو۔ تو دوسری جانب ملت اسلامیہ سے گزارش ہے کہ مایوسی کا دامن نہ تھامیں بلکہ آباء و اجداد کی مثالی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی سالمیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ مدتوں گزری ہیں رنج و غم سہتے ہوئے، شرم سی آتی ہے اس کو چمن کہتے ہوئے۔
نیشنل نیوز آف انڈیا کے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ NNI کی اس خصوصی رپورٹ کو دوسروں سے شیئر کرتے ہوئے ان میں بھی حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھائیں۔ تازہ اپڈیٹس اور سماج کے سلگتے مسائل سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے گروپس میں شامل کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ملت کے سلگتے مسائل سے ہمیں واٹس ایپ نمبر 9346525254 پر آگاہ کریں تاکہ دیگر ابنائے وطن تک آپ کی بات کو پہنچایا جا سکے۔